رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حضور دے امتی نال اس طرح گفتگو کرے گا جس طرح کسی دے کن دے نال منہ لا کے کوئی بات کرتا ہے کہ کسی ہور نو سمجھ نہ آئے، کوئی ہور سنے نہیں۔ اللہ اس طریقے بات کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تیرا یہ گناہ ہے، حضور دا امتی عرض کرے گا ہے، پھر اللہ فرمائے گا گناہ ہے، پھر عرض کرے گا یا اللہ ہے، پھر اللہ فرمائے گا اے گناہ، سارے اللہ گنتا جائے گا، حضور دا امتی عرض کرتا جائے گا مولا یقیناً میرا گناہ ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تینوں خبر نہیں ہے میں اپنے محبوب دے نال وعدہ کر لیا ہے کہ پیارے محبوب میں تہاڈی امت دی لاج رکھاں گا، عیب کج دیواں گا، پردہ پوشی کراں گا۔ تو دنیا دے اندر اتنے عیب کیتے، دنیا دے اندر میں تیرے عیباں تے پردہ پایا، اور پردہ بھی پا رہا ہاں نال معاف بھی کر رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت ہے کہ آپ چاہتے ہیں میری امت دے عیباں تے پردہ پا دیتا جائے۔ اج مشائخ نو جدوں دیکھو گے پتہ نہیں کون کی کر کے آیا ہوندا ہے، لیکن عجب لطف ہے کہ اس دے عیباں تے پردہ پا دیندے ہیں، پھر انہوں اپنے قدمہ جگہ دیندے ہیں، پھر عیب ختم کر کے پھر اسے نو استاد بنا دیندے ہیں۔ حالانکہ بات کی ہے اللہ دی یہ شان ہے، اور وہ صفات، وہ تجلیات وہ اپنے محبوبہ تے بھیجدا ہے، اس دی وجہ تو یہ اثرات اللہ والے چھوندے نے کہ لوگاں دے عیباں وال نہیں دیکھتے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام دے دور دے اندر کسی دا گدھا چوری ہو گیا، تو سیدنا شعیب علیہ السلام دی خدمت چند لوگ آئے، تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے حضور دعا کرو چور دا پتہ چل جائے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ چور کون ہے؟ ایک دن دعا فرمائی، 2 دن 3 دن، جدو ایک ہفتہ ہویا اللہ رب العزت نے وہی فرمائی پیارے شعیب دعا نہ کرو، میں اس بندے دے عیباں تے پردہ پا دیتا ہے۔ تو اللہ دی تو شان ہے کہ چوراں دے عیباں تے پردے پا رہا ہے، اور چونکہ وہی تجلیات و صفات وہی پوزیشن ہوندی ہے کہ انہاں دے قلوب تے انہاں دے سینے تے ورود ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توسط دے نال، اسی لیے اللہ والے عیب نہیں دیکھتے بلکہ وہ قریب کرتے ہیں، عیب تو نال ہی مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، عیباں دی تو سمجھ ہی نہیں لگتی کس طرح ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں انفاس العارفین دے اندر کہ میرے ابا جی بیمار ہو گئے، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، اور اس طرح بیمار ہوئے کہ اسی محسوس کیتا کہ مشکل ہے۔ ایک بزرگ ساڈے گھر آئے تو انہوں نے میرے والد صاحب نے تھوڑا جا اشارہ کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھوڑی جی صفائی ہو جائے، خوشبو پھینکی جائے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی اپنا گھر صاف کیتا، ہر طرف خوشبواں بکھیر دیتیاں، واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو شاہ عبد الرحیم دیکھتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جسم تے اپنا دست اقدس گھیریا اور فرمایا عبد الرحیم اج تیری بڑی لمبی عمر ہے۔ شاہ عبد الرحیم آدھے نے کہ میرے ابا جی دے دل وچ آئی بات کہ ٹھیک تو میں ہو گیا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک دا ایک بال عطا کر دیں دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں خیال ہویا سرکار نے 2 بال مبارک عطا فرما دیتے۔ آپ چلے گئے، تھوڑی دیر گزری تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ حضور دا چہرہ سامنے ہاں، وہ خیال نہ رہا کہ بال کتھے ہیں، پھر خیال آیا شاید خواب ہوئے گا، سرکار آئے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا خواب نہیں ہے، تیرے تکیے دے تھلے دونوں بال موجود ہیں۔ پھر وہ 2 بال انہوں اٹھائے، انہوں نے خوشبوؤں دے اندر رکھ دیتا، ایک چھوٹی جی صندوقچی دے اندر رکھیا، پھر اس نے بڑے صندوق وچ رکھیا۔ اور شاہ ولی اللہ فرماندے نے کہ سال بعد ابا جی لوگاں نو زیارت کرواندے سن انہاں بالاں دی۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ جدو تالا کھولنے لگے تو تالا نہیں کھلیا، فرماندے نے میرے ابا جی صاحب کشف آن، انہاں نظرہ بند کیتیاں تو کچھ آدمی وچ ایسے بیٹھے سن جنہاں دا جسم پاک نہ، لیکن ابا جی نے یہ نہیں آکھیا کہ انہوں نے اٹھا دیتا جائے، آپ نے پردہ پوشی کی اور ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے اگر سارے مجلس والے غسل کر کے آ جان تو کیسا ہے۔ خود بھی چلے گئے، خود بھی غسل کر کے آئے، پوری مجلس والے گئے، سب غسل کر کے آ گئے، پھر جدوں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔
فرماندے نے کہ شان ہے اللہ والے دی، کوئی بات بھی کہنا نہیں چاہتے، پتہ چل چکا ہاں کہ شخص جو ہے اس کا جسم پاک نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ والے دی شان نہیں ہے کہ ایبا والن وچ اٹھا دیتا جائے، بلکہ ایبا والن ہور قریب کر لے۔ اسی تو اپنے مرشد نے یہی دیکھا ہے کہ حیران ہو جانا کہ اتنے ایبا والا ان کو ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتا ہوں، لیکن جدوں آپ نے قریب کرنا تو اتنا قریب کرنا، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کرنا، وہی بندہ چند دن بعد وہ شکل و صورت ہی بدلی ہوئی نظر آنی، وہی بندہ ہونا 5 آدمی وہ پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ بن کے، وہ جتی اٹھا کے کھڑے ہیں، سمجھ نہیں لگتی کہ اس نے کی کیتا ہا، صرف اتنا کم کیتا ہا کہ اللہ دے محبوب بندے دے قدمہ چاہ گیا ہاں، تو اللہ پاک نے عیب کوئی نہ دیکھے، اپنے محبوب نو دیکھ لیا کی گیا۔ ایک نہیں جتنے اولیاء امت لے لو، پیچھے دیکھو گے تو ساڑھے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صاحب نظر سن۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو حدیث پاک ہے جدو آدمی وضو کرتا ہے وہ ہتھاں دے گناہ ہاتھ دھون دے نال دھل جاندے ہیں، کلی کرتا ہے ایک گناہ دھل دے ہیں، چہرہ دھوندا ہے چہرے والے گناہ دھل جاندے ہیں، بازو دھوندا ہے، پیر دھوندا ہے، جس طرح آزاد دھوندا ہے نال گناہ بھی دھل دے ہیں۔ آپ نے پانی دیکھیا اور اس آدمی نے بلایا، بھائی اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی کر، تو والدین دا نافرمان ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں، لیکن دن خیال آیا کہ ابو حنیفہ لوگاں دے گناہ دیکھن دی تینوں ضرورت کی، اللہ دے حضور دعا کیتی کہ یا اللہ یہ چیز میرے کو واپس لے لا، میں اپنے عیب دیکھتا رہا، کسی دے عیب دیکھا ہی نہیں۔ اصل شان ہی اللہ والے دی ہے کہ لوگاں دے عیباں تے تو بالکل پردے ہی پا دیندے نے، اور پردے ایسے پاندے نے کہ لوگاں نو سمجھ نہیں ہوندی۔ شاہ سلیمان توسیوی رحمت اللہ علیہ آپ دے پوتے ہیں خواجہ اللہ بخش توسیوی رحمت اللہ علیہ، آپ دی مجلس دے اندر ایک چور آ گیا، اونٹ اس نے چوری کیتا اور دوڑیا پیچھے اس نے سمجھ لگ گئی کہ مالک بھی دوڑے آئے ہیں، اور اس نے پناہ کی لئی کہ اونٹ نو ایک طرف بند دیتا، اور حضرت خواجہ اللہ بخش توسیوی رحمت اللہ علیہ دی مجلس وچ بیٹھ گیا کہ چلو اس در تے آ کے میرے عیباں تے پردے پہ جان گے۔ پیچھے مالک دوڑ دے آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اونٹ بھی ساڈا ہے کھڑا، وہ آپ دی مجلس سے جائے کہ حضور والا اس مجلس سے چور ہے جس نے ساڈا اونٹ چوری کیتا ہے۔ تو آپ فرماندے نے بھائی نہیں، میری مجلس سے تو چور نہیں آندے ہوندے۔ میں کہ حضور بالکل دیکھ لو باہر اونٹ کھڑا ہے اور چور بھی آپ دی مجلس سے ہے، تسی یہ چور ساڈے حوالے کر دیو۔ آپ نے فرمایا چور نے کی چوری کیتا ہے؟ میں کہ اونٹ۔ آپ فرماندے نے آؤ دیکھتے ہاں کیڑا اونٹ ہے۔ جدو اونٹ کو گئے تو اونٹ ہی نہ ہو تو اونٹ نہیں بن چکی ہاں۔ فرمایا بھی اونٹ ہے ہی نہیں جنہیں چوری کر کے کوئی لائے آوے ہاں۔ وہ سب نے ہی توبہ کیتی انہوں کہ حضور ہاں تو اونٹ ہی، لیکن آپ دی خدمت چاہ گیا چاہ جائے کہ اس دے عیباں تے پردہ پا دیتا جاندہ، ادھر اونٹ بھی دی شکل بھی بدل چکی۔